الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد باب القرعۃ بین النساء اذا اراد سفرا. کتاب النکاح کے ابواب میں سے ایک باب ہے. اس باب کا حاصل ہے کہ مرد جب کبھی سفر کو جاوے اور اس کی چند بیویاں ہوں تو قرعہ اندازی کر لیوے، جس کا نام نکلے اس کو ساتھ میں لے جاوے. قرعہ اندازی کر لینا چاہیے، یہ اس باب کا حاصل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرعہ اندازی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. مالکیہ فرماتے ہیں کہ قرعہ اندازی کی ضرورت نہیں ہے، سفر میں جو اس کے لیے بہترین معاون بن سکے اس کو لے جاوے. حنفیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ قرعہ اندازی صرف تطیب خاطر کے لیے مطلوب ہے، دوسری عورتوں کو شکایت نہ ہو کہ ہم کو کیوں نہیں لے گئے، اس کے لیے مطلوب ہے. وہ بھی اس صورت میں جبکہ سفر کی معاونت کی صفت، سفر کی اعانت کی صفت سب میں یکساں موجود ہو، ورنہ تو پھر وہی بات جو مالکیہ نے کہی، سفر میں جو معاون زیادہ بہتر ثابت ہو سکے اس کو لے جانا چاہیے. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اور یہ سفر میں وہ بیوی جتنے دن رہے گی وہ باری کا حصہ نہیں اس کو شمار کریں گے، آنے کے بعد پھر سے باری تقسیم کی جائے گی. یہ تو سفر کی ضرورت سے ان کو ساتھ لیا گیا تھا. آنے والی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی فرمائی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرعہ فرمایا تھا، قرعہ اندازی فرمائی تھی، تو یہ قرعہ اندازی نبی پر واجب نہیں تھی. نبی پر تو باریوں کی تقسیم بھی واجب نہیں ہے صح قول کے مطابق، اور نبی پر تو عدل بین الازواج بھی واجب نہیں ہے، واجب کیا ہی نہیں گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ پہلے سے مسلم ہے اور پہلے سے متعین ہے کہ نبی خلاف عدل نہیں کرے گا. ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا حنین کے قضیے کے جعرانہ کے موقع پر، فَإِن لَمْ عَادِلْ فَمَن يَعْدِلْ، فَإِن لَمْ عَادِلْ فَمَن يَعْدِلْ، میں اگر عدل نہ کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ میرے تعلق سے سوچ ہی نہیں سکتا کوئی کہ عدل نہیں ہوگا. بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم باری بین الازواج واجب نہیں، عدل بھی واجب نہیں، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کرتے تھے، قرعہ اندازی بھی کرتے، تقسیم باری کا عمل بھی کرتے، عدل بھی کرتے. یہ استحباباً کرتے، اخلاقاً کرتے تھے، تلطفاً کرتے تھے، تاکہ بشری تقاضے کی بنیاد پر کسی بھی زوجہ مطہرہ کو کوئی منفی خیال پیدا نہ ہو. اس لیے کہ عقلی طور پر ازواج مطہرات کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، لیکن طبعاً رنج ہو سکتا ہے. عقل، طبع، شرع، تین چیزیں جب تک نہیں بار بار ساتھ رکھو گے سارے مصادیق، مصداق سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ سب چیزیں اگر جاننی ہے اور تطبیقات کا طریقہ اور مزاج پیدا کرنا ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت سے پڑھو، ساری چیزیں خود بخود آپ کے علم کا جزو بن جائیں گی. به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج اقرع بين نسائه، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کو نکلتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈال لیتے تھے. فطارت القرعۃ لعائشہ وحفصہ، عائشہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں کے نام قرعہ نکل آیا، یعنی ایک سفر میں دونوں کا نام آیا، عائشہ کا بھی اور حفصہ کا بھی. تو ہم دونوں سفر میں ہو گئے.
وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان باللیل سار مع عائشہ یتحدث. اب سنیے, جب دو سوکنیں ایک ساتھ ہوں گی نگاہ دونوں کی بڑی تیز ہو جاتی. یہ عجیب سی بات ہے, یہ انسان کی طبیعت ہے. دو سوکنیں ایک ساتھ ہوگی تو دونوں چشمے والی ہوں گی. یعنی کیا مطلب؟ دونوں ایک دوسرے کو بہت غور سے دیکھیں گی کہ شوہر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, کیسی باتیں کرتا ہے, کتنی باتیں کرتا ہے, کس نوع کی باتیں کرتا ہے, کتنے پیار سے کرتا ہے, کتنے التفات سے کرتا ہے, کہ بے رغبتی سے کرتا ہے. یعنی نگاہ تیز ہو جاتی ہے. یہ طبیعت ہے انسان کی. بہرحال حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ایک سفر میں ساتھ تھے. سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو رات میں عائشہ کو اپنے ساتھ لے لیتے تھے, باتیں کرتے تھے. بس اتنی سی بات تھی کہ عائشہ سے طبیعت زیادہ ملتی تھی, اور اللہ نے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فرق رکھا ہے کہ نہیں. تو اس لیے اگر کسی کو, سبق میں بھی دیکھ لو, کسی کو زیادہ چھیڑا جاتا ہے, بات بات میں ان کو عنوان بنایا جاتا ہے, مثالیں ان کی دی جاتی ہے. ادھر کا مزاج ویسا ہوتا تو ادھر کا کلام بھی ویسا ہوتا ہے, باقی اور کوئی بات نہیں ہوتی. جی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے ساتھ میں لے لیا, رات میں ساتھ میں لے لیا, رات میں جب چلنا ہوتا تھا تو. فقالت حفصہ, اب حفصہ کو بہرحال خیال تو ہوگا نا, تو حفصہ نے ایک دن چالاکی کی, تھوڑی ہوشیاری سے کام لیا. یہ نہیں, اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ عائشہ ہی کو کیوں رات میں ساتھ میں لیتے ہیں, انہی سے کیوں باتیں کرتے. عائشہ سے کہا, عائشہ ایسا کر لیتے, تمہارے پاس بھی اونٹ ہے, میرے پاس بھی اونٹ ہے, تو تم میرے اونٹ کا تھوڑا سا لطف لے لو, میں تمہارے اونٹ کا تھوڑا مزہ لے لوں, تھوڑا چینج, سواری چینج کر کے دیکھیں. نہیں سمجھے؟ تو عائشہ نے کہا ٹھیک ہے. عائشہ چھوٹی عمر کی تھی اور حفصہ بڑی عمر کی تھی, تو اس حکمت سے کہا ٹھیک ہے, آج جو ہے رات میں میں تمہاری سواری پر سوار ہو جاؤں گی. یہ بات کہی عائشہ نے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو جو عائشہ کا اونٹ تھا اس پر سوار ہو گئے, اور پیچھے ہودج میں دیکھا نہیں کہ کون بیٹھی ہے. تو آج بتاؤ کون بیٹھی ہوئی ہے؟ سب حفصہ بیٹھی ہوئی ہے. اب چل رہے ہیں تو پتا چلا کہ یار یہ تو حفصہ بیٹھی ہوئی ہے, تو حفصہ سے آج بات ہونے لگی, حفصہ کی مراد پوری ہو گئی. اب ایک جگہ ٹھہرنا ہوا تو اترے, سمجھا. تو جب حضرت عائشہ اتری زمین کو, زمین پر پاؤں کو جب رکھا ہے, سمجھا جی, تو اس وقت حضرت عائشہ نے اپنا افسوس ظاہر کرتے ہوئے, یہ آج میں نے کیسا معاملہ کر لیا, میں نبی کی گفتگو سے, نبی کی صحبت سے محروم ہو گئی. تو کہنے لگی یا رب سلط علی اقربا او حیتا تلدغنی ولا استطیع ان اقول له شیئا. وہ کہنے لگی میں حفصہ کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی, ڈانٹ نہیں سکتی تھی, اس لیے کہ حفصہ نے سے میں نے معاملہ خوشی خوشی کیا تھا اونٹ بدلنے کا, میں حفصہ کو تو بول نہیں سکتی تھی. البتہ میں نے اپنے بارے میں بد دعا کر لی, یا رب سلط علی اقربا او حیا, اے اللہ میرے اوپر کوئی بچھو مسلط کر دے یا میرے اوپر کوئی سانپ مسلط کر دے. ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں نبی سے دوری ہو. یہ بد دعا نہیں تھی, یہ غایت درجہ اظہار حسرت تھا. یہ نہیں سمجھے, یہ سب انداز ہوتا ہے جی. اور وہ آگے کہا ولا استطیع ان اقول له شیئا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. کیوں؟ یہ سب عدل بدل میں نہیں کیا تھا اپنی خوشی سے. اسی کو یہاں پر کہا ہے, پوری روایت آپ دیکھ لیجیے. فطارت القرآن لعائشہ وحفصہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان باللیل سار مع عائشہ یتحدث فقالت حفصہ الا ترکبین اللیلۃ بعیری وارکب بعیرک, میں تمہارے اونٹ پہ, تم میرے اونٹ پر. تنظرین وانظر, تم میرے اونٹ کی چال دیکھنا کیسا چلتا ہے, اور میں تیرے اونٹ کی چال دیکھوں کیسا چلتا ہے. عائشہ کہتی کہ وہ بوڑھی تھی, حفصہ بڑی عمر کی تھی, اب بڑی عمر والیوں کو نا یہ سب چالاکیاں بہت آتی ہے, تو مجھ کو گھما دیا اس نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی, ازواج مطہرات میں بھی ایسی داستانیں ملیں گی. سمجھا کہ اگر محبت سے پڑھو گے تو کہیں اشکال نہیں ہے, اور محبت سے اگر نہیں پڑھو گے تو کچھ نہ کچھ اشکال آپ کو ہوگا. اس لیے کہ ان میں بھی جھگڑے وگڑے ہوئے. عائشہ کی باری تھی, ایک دوسری خاتون نے, ایک دوسری زوجہ مطہرہ نے کھانا بھیجا, بس عائشہ کو غیرت آ گئی. ابھی وہ سبق آنے والا ہے کہ میری باری کے دن میں, میری یہاں موجودگی میں دوسری جگہ سے کھانا آوے. تو خادم لے کر کے جب آیا تو پلیٹ ہی پہ, پیالے پہ ہاتھ مار دیا, کھانا بھی گر گیا, پلیٹ بھی ٹوٹ گیا عائشہ نے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں, اس لیے کہ عائشہ. اگر محبت ہے اور محبت کے بعد سے آپ کو کچھ مناسبت ہے,
تب تو کوئی اعتراض نہیں. مجھے تو بھائی کوئی اعتراض نہیں ہوتا, میں آپ کو نہ سمجھا پاؤں لیکن میں خود سب سمجھ لیتا ہوں یہ برابر ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ برابر ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. جی, سمجھ میں ایک طبقے کو نہیں ہے, دو طبقے کو نہیں آتا. اس قسم کی باتیں جہاں صحابہ کے تعلق سے کوئی بھول منقول ہوتی ہے یا کوئی صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, دو طبقہ ایسا ہے جن کو صفائی خود سے سمجھ میں آتی نہیں, اور بتاؤ بھی تو ان کی کھوپڑی میں بات جمتی نہیں. ایک کا نام ہے جماعت اسلامی اور ایک کا نام ہے شیعہ. ان دونوں کو باتیں پٹتی نہیں. جی, سمجھانا پڑتا ہے. جی خیر, اب دیکھیے کیا ہوا. قالت بلا فرکبت فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى جمل عائشہ وعلیہا حفصہ. آج عائشہ کے اونٹ پہ حفصہ ہے. فسلم علیہا ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشہ. چلے, عائشہ نے آج اللہ کے نبی کو نہیں پایا اپنی سواری پر, اس لیے کہ سواری دوسری تھی. جی, فلما نزلوا جعلت رجليها بين الاذخر وتقول سلت یا رب سلط علی اقربا او حیتا تلدغنی ولا استطیع له ان اقول له شیئا. اب دوسرا باب ہے. المرأة تهب یومها من زوجها لضرتها وکیف یقسم ذلك. ایک سوکن دوسری سوکن کو, ایک بیوی دوسری بیوی کو اپنی باری کا دن ہبہ کر سکتی ہے. آپ یاد رکھیں, باری میں دن شامل نہیں ہوتا, باری صرف رات کی ہوتی ہے. اس لیے رات کے وقت میں شوہر باری والی کے وہاں ہی جائے گا, دوسری جگہ نہیں جائے گا. اگر جائے گا تو اس کی اجازت سے یا ضرورت سے جائے گا. سوچے کہ 2 گھنٹہ یہاں بھی آرام کر لو, باقی یہاں آرام کر لو, نہیں. پوری رات ایک باری والی ایک خاتون کے یہاں, ایک منکوحہ کے یہاں. ہاں, دن مشترک ہوتا ہے. دن میں جیسی ضرورت, جہاں ضرورت, یا جتنا جی چاہے جہاں چاہے آپ قیام فرما سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی حضرت؟ جی. بہی قال. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ سوکن نے سوکن کو, یعنی ایک بیوی نے دوسری بیوی کو اپنی باری ہبہ کر دی, تو اب یہ کیسے تقسیم کرے؟ اس کے تقسیم کرنے کا 2 طریقہ ہوگا. ایک تو یہ کہ جس نے اپنی باری ہبہ کی ہے تو اس کا جو دن تھا وہی دن رکھا جائے, اور وہ دن موہوب لہا کو, یعنی جس کو دیا ہے وہ دن وہ استعمال کر لے. مثلا سودا نے اپنی باری سمجھا عائشہ کو دی, اور وہ بدھ کا دن تھا, تو بدھ کا ہی دن وہ عائشہ استعمال کرے. ایک شکل یہ ہے. جبکہ عائشہ کی باری آئی وہ سنیچر کو آئی, بیچ میں 2-3 دن کا فاصلہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سودا کی باری عائشہ کی باری سے جوڑ دیں, یا عائشہ کی باری سودا کی باری سے جوڑ دیں, اور دونوں ایک ساتھ کر لیں. جیسے اسکول اور کالج میں چھٹیاں ادھر ادھر کی جو بچا کر کے ایک ساتھ استعمال کر لیتے ہیں. نہیں سمجھے کیسے کرنے کا؟ جی, تو بہتر یہی ہے کہ جس دن جو باری ہے اسی دن وہ استعمال کرے. ادھر ادھر کرنے میں دوسری ازواج مطہرات کا ضرر ممکن ہے. ہاں, باہمی ترازی سے, مصالحت سے جو چاہے کر لے میں, وہ ایک الگ سی بات ہے. کیف یقسم ذلک وبه قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زہیر بن ہشام بن نبیہ عائشہ ان سودہ بنت زمعہ, سودہ بنت زمعہ نے اپنی باری عائشہ کو دے دی. یوں کہا گیا ذهبت وهبت یومہا. اب آپ چٹھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ لا الہ کیوں نہیں کہا, یومہا کیوں کہا. سمجھا؟ میں بھی تو بول رہا ہوں اپنا دن ان کو دے دیا. اصل میں جو چیزیں سطر کی ہوتی ہے تو سطر سے ہٹ کر کے, سمجھا نا, سطر ہی میں اس کو رکھا جاتا, تو لائن کے بجائے دن بول دیا. کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں, بولا کچھ جاتا ہے اور سمجھا کچھ جاتا ہے, اسی لیے پہلے کہہ دیا. وہبت یومہا لعائشہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ بیومہا ویوم سودۃ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے لیے 2 دن رکھتے تھے, ایک یوم عائشہ اور ایک یوم سودا. اب یہاں مجتہد کی ضرورت پڑے گی کہ دونوں جوڑ کے رکھیں یا یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے وقت پر رکھیں. جی. باب العدل بین النساء. چند عورتیں اگر ہیں تو عدل کرنا واجب ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. کسی بھی متبوع کے لیے, کسی بھی ذمہ دار کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عدل کا ہے.
باپ گھر میں اپنے چند بیٹوں میں عدل کرے، یہ بہت بڑی نیکی ہے جی ہاں. گھر کی بڑھیا اپنی بہوؤں کے درمیان عدل کرے، بہت بڑی نیکی. یہ عام طور پر گھروں میں جھگڑے جو ہو جاتے ہیں نا، ماں باپ کی بے انصافی کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے. ماں باپ کی بے انصافی کا، ایک بہو کو خوب پیار دیتے، دوسری بہو کو بھاؤ نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے. ظاہر سی بات ہے کہ اب طبیعتوں میں انقباض، کراہیت، دوری، میل وغیرہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے، پھر وہ جھگڑے تک منتہی ہوتے. جی عدل بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ہر خطبے میں جمعہ کے لگا دیا آخر میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑی زبردست آیت ہے. اس میں 6 نقطے ہیں، 3 کرنے کے کام ہیں، 3 نہ کرنے کے کام. 6 نکاتی مضمون پر مشتمل یہ آیت ہے. اگر گھروں میں انصاف ہونے لگے نا، اور یہ ازواج مطہرات کی زندگی سامنے رکھ کر کے معاملات کیے جانے لگے، تو انشاءاللہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل الى قوله واسعا حكيما الى قوله واسعا حكيما. اس آیت میں حق تعالی شانہ نے عدل کی تعلیم دیا، اور عدل نام ہے مساوات کا، عدل نام ہے اعطاء كل ذي حق حقا کا. اعطاء كل ذي حق حق، ہر صاحب حق کا حق دینا، یہی کیا ہے؟ عدل ہے. اور اس کو دوسرے ڈھنگ سے بھی سمجھو، ظلم سے بچنے کا نام عدل ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم ہے، تو وضع الشیء فی محلہ عدل ہے. سبحان اللہ وبحمدہ.